نیب نے کل رات کو القادری ٹرسٹ کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک سمیت ایگزیکٹوز کے دفاتر کی تلاشی لی اور پھر سارا ریکارڈ قبضے میں لے کر دفتر کو سیل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نیب نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف مبینہ باضابطگیوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں، ساتھ ہی بحریہ انکلیو کی زمین سے متعلق بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق سی ڈی اے نے مذکورہ زمین چڑیا گھر کے لیے مختص کی تھی۔ اس کے علاوہ نیب نے رات کو بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر چھاپے کے دوران حراست میں لیے گئے 6 افراد کو رہا کر دیا ہے، جبکہ خود بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں چھاپے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو چاہے ظلم کرو، وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، جبکہ تحریک انصاف بھی ملک ریاض کی حمایت کر رہی ہے۔ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن نے کہا کہ سنا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری دبئی میں ہیں اور انہوں نے ملک ریاض پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا، انہوں نے ملک ریاض کو جو بحریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو اوپر پچھلے سوا سال سے بہت پریشر ڈلا ہوا تھا، اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈلا اور اس نے کہا کہ میں اس پولیٹیکل جو ایک یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں۔ کل رات کو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک اسالٹ بھی کیا گیا، ایمبوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو، اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ملک ریاض کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا، اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ آج بھی وہ دبئی میں ہی ہیں، جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں، اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن آج ملک ریاض کی حمایت کرتے ہوئے خدا کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں خوف ڈالا ہوگا، جبکہ 3 دن پہلے ملک ریاض نے جب ایکس پر یہ پوسٹ کیا کہ مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے مجھے پیادے کے طور پر استعمال کرے، تو اس پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق صدر عارف علوی نے اللہ کے فضل و کرم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کی آیت تک کوٹ کر دی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عارف علوی نے لکھا تھا کہ پریشر کوکر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور جھلس کر رکھ دے گا، مافیا یہ سمجھ لے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے پاکستان کو، قوموں کی برادری میں عزت کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ترقی کریں گے، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الحق ہے۔ قرآنی آیات کے اور خوف خدا کے حوالے دیے جا رہے ہیں، اور ملک ریاض نے حضرت علی کا قول شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ جبکہ کیس کا ٹرائل جاری ہے، ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بننے کی جو بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق ہے، کیونکہ اس کیس میں خود ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض بھی دیگر 6 افراد کے ساتھ ملزم نامزد ہیں، جن سے عمران خان نے القادری ٹرسٹ کے لیے 458 کنال زمین اور کروڑوں روپے لیے، اور بدلے میں ریاست پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے 460 ارب روپے کے جرمانے میں ہی ایڈجسٹ کر دیے، اور یہ رقم اور پراپرٹی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ میں پکڑی تھی، اور پھر 3 نومبر 2019 کی پریس ریلیز میں خود نیشنل کرائم ایجنسی نے باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے ریاست پاکستان کو یہ پیسے واپس کر دیے تھے، مگر عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس رقم کو پاکستان میں اسی اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دیا جو سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی لائبلٹی کے لیے قائم کیا تھا، اور اس پوری مشکوک ٹرانزیکشن سے متعلق عمران خان نے اپنی کابینہ کو بھی اندھیرے میں رکھا، جس کی کئی گواہیاں سامنے آ چکی ہیں، جن میں سب سے بڑی گواہی شیخ رشید اور فواد چودھری نے دی ہے کہ ان سے بند لفافے پر دستخط کروائے گئے، اور عمران خان نے منع کیا کہ باہر یہ بات کسی سے نہیں کرنی، یعنی کابینہ کو کچھ نہیں بتایا، کابینہ کو باہر بات کرنے سے بھی منع کر دیا۔ لیکن آج کیبنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی، یہ کیبنٹ میں آج بات آئی ہے، اور کیبنٹ میں پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ بات کوئی منسٹر باہر نہیں کرے۔ جو معاہدہ ہوا اس میں سپریم کورٹ کا ذکر تھا، میں نے تو معاہدہ نہیں دیکھا۔ آپ کیبنٹ کے ممبر نہیں رہے؟ نہیں، وہ سیل بند تھا، کیبنٹ نے بھی نہیں دیکھا، میں سیل تھا۔ ہمیں شہزاد اکبر صاحب نے ایک سیلڈ اینولپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا، اس کے بعد ایسے دکھایا انہوں نے پریزنٹیشن اس کی دی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے یو کے اتھارٹیز کی طرف سے، اور یو کے اتھارٹیز کی طرف سے ریزرویشن ہے، اور ریزرویشن کو ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، کیبنٹ میں بھی نہیں کر سکتے، کیبنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ پکڑا تھا اور وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اور پاکستانی ریاست کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ لٹایا گیا تھا، یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور ہم نے پلیٹ میں رکھ کے اسی کو دے دیا۔
हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना, कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज देता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों में बेनिफिट दिए हैं ना। किसको दिए हैं वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना है, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स, और वो ये किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर ने। हमें क्या एतराज था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ ही नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। मगर आम बात यह भी है कि इस केस में 49 में से 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, 21 पर जिरा हो चुकी है और 19 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होना बाकी हैं। यानी केस मंतकी अंजाम पर पहुंच रहा है, ट्रायल खत्म होने वाला है। तो इस मरहले पर आकर नैब छापे क्यों मार रही है? हमने बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमाओं को बुलाया, मगर कोई नहीं आया।